मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ यूसीएच के हवाले से आज फिर हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यूसीएच का बोर्ड जो है वो काम करता रहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो पहले मिस्टर लेमल की कुछ वीडियोस हैं जो आशिफ जान साहब ने ली हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं एक्चुअली। और आशिफ साहब ने एक्चुअली उनसे बहुत सारे सवालात किए हैं और यही पूछा है कि आप बोर्ड काम कैसे करता है। तो हमें उनकी बहुत सारी बातों से यही साबित होता है कि बोर्ड को एक्चुअली बताया नहीं जाता कि हो क्या रहा है, और उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती बोर्ड को कि क्या क्या वो कर रहे हैं, और इस तरह से कोई तेजी से जो है ना वो उन्हें कोई चीज़ शॉर्टली ब्रीफ की जाती है और फिर उनको ये कहा जाता है कि जी अब ये हो गया, इसको साइन कर दें। जी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले जिस तरह शौकत खानम का हुआ, पारा फार्मेसी का हुआ, मैंने जितने लोगों से बात की बोर्ड के, most of them were completely unaware. They did not even know the clauses. और मुझे हमारे शो पे आपने मुझे कहा था कि आज हमने ये भेजेंगे और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जब आपने मेरे साथ शेयर की थी उससे पहले नहीं हुई। तो एंथनी साहब इसलिए देखिए मेरी बात सुने, मादरत के साथ मुझे कहा कि जी मेरी वाइफ गई थी, आधे घंटे में मैंने उनको ड्रॉप किया, आधे घंटे में उन्होंने कहा कि जी बस उन्होंने कहा कि साइन करें इसके ऊपर, और कहती है मीटिंग खत्म हो गई, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या है। तो मैं अनाउंसमेंट मैं भी इंतजार करता रहा कि शायद आपको बोर्ड की मीटिंग कॉल करेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेक देम ऑन बोर्ड रिगार्डिंग द जॉइंट वेंचर वाली चीज। उस पर काफी ज्यादा सुनीता रूथ साहिबा ने कहा कि जी मुझे नहीं पता था, जब पता लगा मैंने अपना जो है रिजर्वेशंस कन्वे की चेयरमैन साहब को। देखा कि इस वीडियो में खास तौर पर आशिफ जॉन साहब ने बिशप ऑफ मुल्तान के बारे में जिक्र किया है, और उसके बाद उन्होंने सुनीता रूथ साहब का जिक्र किया है, और उसमें बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि वो बिल्कुल उनको पता नहीं होता, और जो जिस तरह से उन्होंने शौकत खानम को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और जो कोई फार्मेसी वहाँ दी हुई है, वो भी इसी कुछ लोगों का वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें चली जाती हैं, पूरा बोर्ड से अवेयर ही नहीं होता। तो हमें इस तरह से ये समझ आ रही है कि बोर्ड जो है वो अवेयर नहीं होता। कुछ और प्रूफ मैं आपके सामने रखता हूँ, सिर्फ वही नहीं है, कुछ और प्रूफ भी जो हमारे पास भी हैं। अब इसके बाद आप जनाब नवीद साहब को सुनिए जो कि एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं। एग्जेक्टिव मेंबर बात कर रहा हूँ। उन मीटिंग्स के अंदर मैं पूरी तौर पर सेटिस्फाइड जरूर हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक मौकफ वहां पे स्टैंड अलोन, मेरा अपना स्टैंड अलोन है, दैट इज कि 30 साल 20 साल 40 साल 100 साल हो सकता है ये मीटिंग खत्म हो, मैं यहाँ इस दुनिया में ना रहूं, ठीक जी, हो सकता है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करके जरूर जाना चाहिए फिर कि ताकि अगले बोर्ड मेंबर या अगली जो कौम आएगी, हमारी अगली पौध है, मेरे बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं घर में, मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अगर मैं पैसे से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो मैं अपने बच्चों को ये कह सकता हूँ, बेटा जी आपके सारे साल हो गए पूरे, कम जॉइन यूसीएच, और तुमने वहां पे इतना नहीं करना तो तुमने इतने % आपने इतने कंट्रीब्यूशन जरूर कर सकते हैं। ये नवीद जान साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार कि भाई मेरा स्टैंड अलोन जो है आइडिया है वो ये है कि इसको ऐसे 20-30 साल के बाद हमारे पास हो, मेरे बच्चे हैं डॉक्टर्स हैं, वो उसमें काम करें, कौम की खिदमत करें, लेकिन ये कि आखिर क्या वजह होती है कि वो भी वहाँ बस बेबस हो जाते हैं। ज़ाहिर एग्जेक्टिव जो है वो 5 लोगों की एग्जेक्टिव है, उनमें एक नवीद साहब हैं और 2 मेरा ख्याल है जो यूसीएच के जो एक्स ऑफिशियल होते हैं, जिसमें मेडिकल डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, उनका वोट नहीं होता। 3 लोग और हैं, इसका मतलब है 3 लोग और हैं, 2 या 3 लोग और हैं, जिसमें जनाब लेमल साहब हैं और एक जो मॉडरेटर साहब हैं जावेद गिल साहब हैं और एक मेरे ख्याल इजराय साहब हैं। तो ये आखिर क्या वजह है कि ये 3-4 लोग जो है वो जो उनका दिल करता है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो इसके बाद जरा ये देखें कि जो और बोर्ड मेंबर हैं वो क्या कहते हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि बोर्ड मेंबर्स एक्चुअली सारे इसके साथ एग्री नहीं होते, सिर्फ चंद लोग होते हैं जिनका ये इंटरेस्ट होता है और वो उसी इंटरेस्ट के साथ जो है वो चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं और पूरी कौम जो है वो मुंह देखती रह जाती है। तो प्लीज़ सुनिए ज़रा, ये मुख्तलिफ बोर्ड मेंबर्स हैं, जिस तरह से मॉडरेटर साहब, एक्स मॉडरेटर और उनके साथ 2 बोर्ड मेंबर, प्रेजेंट बोर्ड मेंबर आए हैं, उनका ये बयान सुने। उसके बाद आप देखेंगे जो कैनथ साहब हैं वो रेगुलर साजिद साहब के साथ होते हैं। खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो।
اس میں کوئی شک نہیں کہ UCH کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے، اور پادری صاحب نے جو انیشیٹو لیا، چونکہ بورڈ ممبر ہونے کے ناطے سے پچھلے دنوں جو باتیں ہمارے سامنے تھیں، اس کی تباہ و بربادی کے جو منصوبے تھے، پادری نسیم صاحب نے اور میں نے ایز اے بورڈ ممبر اس کو کنڈیم کیا، اور ہم نے کہا کہ جو ہمارے لوکل لوگ ہیں جن کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ UCH کو بہتری اور ترقی کی راہ پر لا سکتے ہیں، تو ہم نے اس بات کو کنڈیم کرتے ہوئے لوکل لوگوں کے لیے اپنے دل کو کھولا اور کہا۔ ہمارے ساتھ ہمارے UCH بورڈ کے بورڈ ممبر موجود ہیں، جناب کینت شاہ صاحب، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی آج کے دن کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات چیت کریں۔ مسیح خداوند کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کس طرح سے جب ریسٹوریشن کا کام شروع ہوا ہے تو کس طرح سے ڈیفرنٹ چرچز اور اسپیشلی چرچ آف پاکستان کے جو ماڈریٹر صاحب ہیں وہاں پہنچے ہیں۔ خوش بختی ہے کہ ماڈریٹر چرچ آف پاکستان رائٹ ریورنڈ بشپ پیٹر ہمفرے آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تو میں چاہوں گا وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، اور تمام قسم کے جو خدشات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ آج دور ہوں گے کہ فرینڈز آف UCH یا جو بھی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں۔ تو اوور ٹو بشپ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کی تشریف آوری کا، گاڈ بلیس یو۔ ایمانویل کھوکھر رائمنڈ ڈائسس سے رائمنڈ ڈائسس کے ڈین ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، آج انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور سارا کام جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، اس کو بھی دیکھا، وہ خود بتائیں گے۔ اور آج کا کھانا بھی رائمنڈ ڈائسس کی طرف سے ہمیں ملا، جو لنچ تھا بڑا ہی خوبصورت لذیذ کھانا ہمیں ان کی طرف سے ملا، ہم اس بات کے لیے بھی بھائی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو پاسٹر ایمان، اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ بھائی PCB کے جو لوگ ہیں، پریسبیٹیرین کے لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ نہیں ہیں اس پلان میں، جو رائمنڈ ڈائسس بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، چرچ آف پاکستان بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، پر آخر کون لوگ ہیں بھائی وہ جو UCH کو اس طرح سے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو اب بالکل آپ کے سامنے چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو UCH کو اس طرح سے دوسروں کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے بالکل اس کا چہرہ جو ہے بالکل کلیئر ہو گیا کہ کون لوگ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ جی یہ آپ کا میکینزم کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اور ذرا سنیے، پھر آپ ذرا ایک دفعہ سن لیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اصل میں اس پروسیس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ دیکھیں طریقوں سے ہو رہا ہے، بہت آپ ڈاکیومنٹس نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ دکھ کی بات ہے۔ آپ کو ایز اے بورڈ ممبر جس مرضی بورڈ پہ آپ ہو، یو شوڈ ٹیک انٹرسٹ ان دی آرگنائزیشن، آپ کو پوچھنا چاہیے، آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے، ڈیٹیل لینی چاہیے۔ ایوری بورڈ ممبر ہیز دا رائٹ ٹو آسک۔ لیکن میرا اتنا ایکسپیرینس ہے بورڈز کے اوپر، معذرت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ڈاکیومنٹس نہیں پڑھتے۔ جو پہلے بھی جو پروجیکٹس تھے، ایک ایک چیز شیئر ہوتی تھی، سم ٹائمز کاپی نہیں دی گئی، ملٹی میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں، بالکل شیئر ہوئی ہیں۔ اور ایک ڈاکیومنٹ مجھے بھی یاد ہے بڑا، جی بالکل ایوری ایک لائن پڑی گئی ہے ملٹی میڈیا کے اوپر۔ صاحب نے کہا کہ جناب آپ لوگوں کو پراپر انفارمیشن نہیں دیتے، اور جب انفارمیشن نہیں ہوگی تو وہ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے؟ تو جناب محترم لیمل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم انفارمیشن دیتے ہیں، ہم نے ساری انفارمیشن ان کو کمپیوٹرائز پہ وہ اسکرین کے اوپر دکھائی ہے، ایک ایک فکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ بھائی خدا کے بندو، اتنا بڑا ڈیسیجن آپ لے رہے ہو، کوئی ڈاکومنٹیشن کوئی ایشو ہوتی ہے، اتنا بڑا ڈیسیجن آپ لے رہے ہو، لوگوں کو بتاؤ پراپرلی۔ اور شکر ہے کہ یہ UCH کو جب یہ دینے لگے تھے تو یہ چیز اوپن ہو گئی ہے، لوگوں میں اوپن ہو گئی ہے، اس لیے بچ گئے، ورنہ تو کوئی ریزن نہیں تھی بچنے کی۔ تو آپ کے سامنے اب بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ مشن کے اداروں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، پہلے ان کو بالکل لاگر کر دیتے ہیں، ان کے اوپر قرضے چڑھا دیتے ہیں 5-5 کروڑ کے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اب اور کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کو بیچنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ اب ان کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے۔ بھائی قرضہ آپ لوگوں نے چڑھایا ہے، کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو دوسروں کو موقع دیں، آپ کام کریں، دھیان سے کام کریں گے تو ہاسپٹل کون سی کوئی ایسی چیز ہے جو فیل ہو سکتی ہے؟ بندہ دماغ کسی کا سوچ نہیں سکتا کہ ایک ہاسپٹل، لوگ کلینک نہیں فیل ہوتی وہاں،
ایک وائف ہے وہ اپنی کلینک بنا لے تو وہ کبھی فیل نہیں ہوتی. آپ نے اتنا بڑا ہاسپٹل کا بیڑا گرک کر دیا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کمیونٹی کا بالکل ایک امیج ہی خراب کر دی کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ چلا سکیں. آپ کی مختلف ویڈیو سنی ہے جس میں آپ نے کہا جی کمیونٹی تو اس قابل ہی نہیں ہے, وہ پیسے نہیں دے سکتے. اب آپ کو نظر آ گا کہ لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں, لوگ اس قابل بھی ہیں, لوگ اس ہاسپٹل کو ایک دفعہ پھر آپ کو چلا کے دکھائیں گے. انٹرویو میں آپ سے پوچھا کہ جناب آپ کیوں کیا آپ یو سی ایچ کے لیے فنڈنگ کیوں نہیں کر رہے, تو آپ کہتے تھے وی آر واچنگ. کہ ایک تو بورڈ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا, دین آئی وڈ وانٹ ٹو نو کہ بائبل سوسائٹی نے کتنا کوئی ہیلپ کیا. کیونکہ میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا جی مین لائن چرچز میں سے آپ کو کوئی سپورٹ آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سولیڈیرٹی کی تو آتی ہے لیکن فائنینشلی کچھ نہیں ابھی تک آیا. ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا. اچھا, بائبل سوسائٹی ہم لوگ وی ڈونٹ نارملی ڈونیٹ ایٹ آل فرینکلی. اچھا, وہ پھر ہمارے لیے ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. ہماری شروع سے پالیسی ہم نہیں کرتے. ہم ان کائنڈ کر دیں گے, اسکرپچرز کر دیں گے. اگر کبھی کوئی ہولسٹک ایشو ہوتا ہے, جیسے کہ فلڈ میں 2010 میں بہت کام کیا ساؤتھ کے اندر, صادق آباد اس سائڈ پر, بلکہ میں نے 130 گھر بنا کے ہینڈ اوور کیے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اور ایشو ہے, ہم اس میں نہیں کرتے. پہلی بات, بائبل سوسائٹی نہیں کرے گی. اگر ہاں ان کائنڈ ہم کر دیں گے. اگر نمبر 2 چرچز نے انڈیویجولی کسی نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس میں مے بی دے آر واچنگ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں مجھے کئیوں نے کرٹیسائز کیا جی اینتھنی صاحب بڑے پروجیکٹس کے لیے پیسے ریز کرتے, یو سی ایچ کے لیے کیا کیا. لیٹ می بی آنیسٹ ود یو, آئی گیو اے پروجیکٹ ٹو سم فرینڈز ان کینیڈا, اور وہ مجھے ہنس کے کہتے ہیں اینتھنی وی آر واچنگ, جسٹ بی پیشنٹ. بھئی آپ کیا واچ کر رہے ہیں؟ کیا آپ امتحان لے رہے ہیں لوگوں کا کہ وہ کب فال آؤٹ ہوتے ہیں اور آپ پھر کھڑے ہو کے کہیں گے جی دیکھیں جی جناب ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ کمیونٹی اس قابل نہیں ہے. جب دیکھ کر جب ایڈمنسٹریٹر صاحب اور ایم ایس صاحب آگے کہتے ہیں کہ جی آپ ساجد صاحب کو سپورٹ کریں یا جو فرینڈز آف یو سی ایچ ہے ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ہاسپٹل کو رینوویٹ کر سکیں. بھئی آپ کا اپنا سسٹم کہاں گیا ہے؟ ویئر از یور اون سسٹم؟ یو سی ایچ کا اپنا سسٹم کیوں سٹارٹ نہیں کر رہے آپ؟ بالکل یہ ساری جو آپ کا ایول پلان ہے, یہ ایول پلان ہے کہ آپ سامنے نہیں آ رہے. یہ ایول پلان ہے کہ آپ یو سی ایچ کا ویب سائٹ سٹارٹ نہیں کر رہے. یہ ایول پلان ہے کہ آپ یو سی ایچ کے اٹ سیلف جو سیلف فنڈنگ ہے وہ اس کو آپ سامنے لے کے آئے. سسٹم سٹارٹ نہ بھی کرے تو یہ ہاسپٹل اب چلے گا. آپ اس کو بالکل بے فکر ہو جائیں, یہ اس کو کمیونٹی چھوڑنے والی نہیں ہے. تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ فرنٹ پہ آئیں, آ کے یو سی ایچ کی اپنی ویب سائٹ اپنا اکاؤنٹ دیں تاکہ اس میں دنیا جو ہے وہ پیسے ڈال سکے. ابھی جو فرینڈز آف یو سی ایچ, جو لورز آف یو سی ایچ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, لیکن سسٹم ہاسپٹل کا اپنا سسٹم کہاں ہے, وہ کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہا؟ یہ آپ کا ایول پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ آپ صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کب بھاگتے ہیں یہاں سے اور ہم پھر اس کو بیچنے کا سوچیں یا اس کو لیز پہ, جو آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کب فال آؤٹ ہوتی ہے پھر آپ اس پہ پھر کھڑے ہو جائیں کہ دیکھیں جناب ہم نے تو کہا تھا یہ چل ہی نہیں سکتا. اور آپ اس لیے یو سی ایچ کا اکاؤنٹ, یو سی ایچ کی ویب سائٹ, یو سی ایچ کے اپنے سسٹم جو ان کو آپ خود اس لیے سٹارٹ نہیں کر رہے تاکہ یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہ تھک جائیں, یہ ہار جائیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمیونٹی تھکنے والی نہیں ہے. یہ اب کمیونٹی جو ہے یہ جاگ گئی ہے, یہ یو سی ایچ کو چھوڑے گی نہیں کبھی بھی. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اپنے سسٹم سٹارٹ کریں, ویب سائٹ بنائیں, لوگوں کو انٹرنیشنل ڈونرز کو وہاں آنے کی اجازت دیں تاکہ یہ ہاسپٹل آگے سے آگے چلتا رہے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.